پاکستان میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ہیپیٹائٹس کا مرض، ہیپیٹائٹس سی کا مرض جو ہے وہ بے قابو ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تقریباً 1 کروڑ لوگ اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں، جس میں سے 60 سے 70% کا تعلق پنجاب سے ہے۔ پاکستان میں ہر سال اس مرض کے 2 لاکھ نئے کیسز سامنے آتے ہیں۔ اب پنجاب حکومت نے بین الاقوامی ادارے سے WHO سے صورتحال پہ قابو پانے کے لیے باقاعدہ مدد مانگی ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ ہر سال 2,40,000 سے زائد نئے مریض ہیپیٹائٹس بی اور سی کا شکار ہو رہے ہیں پاکستان میں، خاص طور پر پنجاب میں حالات اتنے سنگین ہیں کہ پورے پاکستان نے ہیپیٹائٹس کے 60 سے 70% اس وقت پنجاب میں ہو رہے ہیں۔ WHO کو لکھے گئے خط میں حکومت پنجاب نے یہ بھی کہا ہے کہ دسمبر 2019 کے آخر تک 10 لاکھ افراد ہیپیٹائٹس بی اور سی میں ڈائیگنوز ہو گئے تھے، جن میں سے 3 لاکھ کا علاج ہو چکا ہے اور باقی اس وقت اس پروسیس سے گزر رہے ہیں۔ WHO سے درخواست میں کہا گیا ہے کہ یہ ادارہ اپنے ماہرین فیبرری میں پنجاب بھیجے اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے مدد فراہم کرے۔ اس کے لیے ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے، گائیڈنس چاہیے۔ پاکستان چین کے بعد دوسرے نمبر پر ہے جہاں پر ہیپیٹائٹس بی اور سی سب سے زیادہ کیسز پائے جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ صاف پانی کا حصول نہ ہونا ہے اور جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے ہیپیٹائٹس کے حوالے سے۔ گزشتہ سال وزیر اعظم نے ہیپیٹائٹس سی کی ٹیسٹنگ کے علاج کے پروگرام کا اعلان کیا تھا اور ان کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے بتایا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کا انسداد ہیپیٹائٹس پروگرام صوبوں کے تعاون سے کام کرے گا۔ اس پر کیا عمل درآمد ہو رہا ہے، یہ پورا ماحول ہیپیٹائٹس کے حوالے سے کیا ہے، پنجاب میں پاکستان کے 60 سے 70% ہیپیٹائٹس کے کیسز، تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد محمود جو پروگرام مینیجر ہیں ہیپیٹائٹس کنٹرول کے حکومت پنجاب کے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالد صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے اب WHO سے گائیڈنس مانگی ہے، ان سے سپورٹ مانگی ہے، کیوں حکومت پنجاب اس پر اپنے طور پہ قابو نہیں پا سکی اور کیوں یہ معاملہ پھیلتا چلا جا رہا ہے؟ ہر سال 2 لاکھ سے زیادہ کیسز ہیپیٹائٹس کے جو ہیں وہ ڈائیگنوز ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب کامران صاحب، آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ اس بہت اہم موضوع پہ آج بات کی جا سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب آبادی کے لحاظ سے ہمارے ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور پنجاب کے اعداد و شمار ریفلیکٹ کرتے ہیں ہمارے پورے پاکستان کے اعداد و شمار کو۔ اگر ہم بات کریں ہیپیٹائٹس کی تو ہیپیٹائٹس عرف عام میں ABCDE بڑی آسانی سے سمجھ آنے والی 5 اقسام ہیں۔ اس میں سے آپ ابھی فرما رہے تھے، صاف پانی کا ذکر کر رہے تھے، تو A اور آخری والا جو E ہے نا کامران صاحب، یہ دونوں جو ہیں جو آلودہ پانی سے پھیلنے والی واٹر بورن ہیپیٹائٹس ہیں، جن کو ہم عرف عام میں پیلا یرکان یا سادہ یرکان کہتے ہیں، اور خوش قسمتی سے یہ سیلف لیمٹنگ وائرس ہوتا ہے کامران صاحب، جو چند ہفتوں کے بعد خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، عام ہمارے فلو کی طرح۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ہیپیٹائٹس بی اور سی کی تو کامران صاحب یہ بلڈ بورن ہیپیٹائٹس کہلاتی ہے، اور بلڈ بورن ہیپیٹائٹس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آلودہ خون، یعنی اگر کسی مریض کے جسم کے اندر وائرس ہیپیٹائٹس بی اور سی کا موجود ہے اور وہ وہاں سے کسی بھی ذریعے سے کسی صحت مند انسان تک منتقل ہوتا ہے تو یہ آگے سے آگے یہ بیماری پھیلتی جاتی ہے۔ گویا کہ یہ پیدائشی مرض نہیں ہے ہیپیٹائٹس بی اور سی، یہ خون کے جب آپ ٹرانسفیوژن ہوتی ہے اس میں یہ اور یا غلط سرنج استعمال کرنے سے یہ پھیل سکتا ہے۔ ویری رائٹ، آپ نے بالکل صحیح اس بات کو سمجھا اور بتایا۔ یہ آلودہ خون سے میری مراد وہی ہے جس کے اندر بی یا سی کا کامران صاحب وائرس موجود ہے۔ اب وہ وائرس یا تو کسی سرنج کے بار بار استعمال کی وجہ سے آگے جاتا ہے، یا آلودہ یا خون ایسا منتقل ہو گیا جو کہ پہلے سے پوری طرح سکرین نہیں تھا، یا کسی اوزار جس میں ہمارے باربرز ہیں، جس میں ہمارے بیوٹی پارلرز ہیں، جس میں ناک کان چھیدنے والے لوگ ہیں، جس میں ڈائلیسس ہے، ڈینٹل ٹیکنیشنز ہیں، ڈینٹسٹری ہے، کویکس ہیں۔ اور آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کے پھیلنے کی بہت بڑی وجہ وہ 70% وہ سرنج کا دوبارہ استعمال ہے، ری یوز آف نیڈل ہے، اور ہمارے یہاں اسی بات پہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ WHO ہمیں کیا گائیڈ کر سکتا ہے، ہمیں کیا سپورٹ دے سکتا ہے جو آپ نے ان سے ریکویسٹ کی ہے؟
WHO کی ٹیکنیکل اسسٹنس کے لیے ان کا مشن ہمارے پاس نومبر 2018 میں آیا تھا. انہوں نے گائیڈ کیا, ہمارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگ کی, ہماری منسٹر صاحبہ پروفیسر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ ملاقات کی, انہوں نے ہمارے گورنر صاحب کے ساتھ ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ مصر میں یہ ڈیزیز پہلے نمبر پر پائی جاتی تھی, انہوں نے اس پہ قابو پا لیا ہے اور اب ان کی پریولنس 5% سے نیچے آ چکی ہوئی ہے, جبکہ پاکستان اب پہلے نمبر پہ ہونے جا رہا ہے, جو کہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. کیونکہ جو 2008 کے اعداد و شمار تھے نا کامران صاحب ہمارے پاکستان کے, اس وقت ہم 5% پہ تھے ہیپاٹائٹس کے مرض کے حوالے سے, اور پنجاب جو تھا وہ 6.7% پہ تھا. لیکن اب ہمارا تازہ سروے جو ہوا ہے 2018 کے اپریل اور مئی میں, وہ کہتا ہے کہ پنجاب 6.7% سے بڑھ کے 8.9% پہ آ گیا ہے ہیپاٹائٹس کی پریولنس کے حوالے سے. اور یہ ہمارے لیے ایک ایسا الارمنگ فیکٹر ہے جسے ہمیں ایک چومکھی لڑائی لڑنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے, اور وہاں پہ ہمیں WHO کے گلوبل جو انیشیٹیوز ہیں ان کو اپنے ملک میں لانا ہے. بہت شکریہ جناب. ڈاکٹر خالد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں, پنجاب کے جو ہیپاٹائٹس کنٹرول مین پروگرام ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں. کمرشل